بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ماشاءاللہ آپ حضرات نے جو پڑھا ہے اس کا ایک لب لباب کی صورت میں چند سمجھانے والے سوالات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو کہ آپ کے جس کے جوابات گزشتہ جو سلائیڈز آپ نے سنے ہیں اس میں وہ موجود ہیں۔ صرف یاد دہانی کے طور پر میں اس کو ایک نظر آپ کے سامنے گزارتا ہوں تاکہ اس کی تازگی ہو جائے۔ کیا حدیث شریف کے مطابق صبح کاذب کی روشنی مستطیل ہوتی یا مستطیر؟ ماشاءاللہ آپ کو حدیث شریف یاد ہوگا، وہ مسلم شریف کی حدیث اور حدیث شریف بھی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ صبح کاذب کی جو روشنی ہوتی ہے مستطیل ہوتی ہے۔ کیا حدیث شریف کے مطابق صبح صادق کی روشنی مستطیل ہوتی ہے یا مستطیر؟ یہ بھی حدیث شریف آپ نے پڑھی ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک آپ کھانا پی سکتے جب تک کہ وہ جو ہے نا مطلب یعنی دھوکہ نہ دے تمہیں، جب تک کہ جو ہے نا یہ روشنی مستطیر نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو روشنی ہے مستطیر ہوتی ہے صبح صادق کی صورت میں۔ کیا 18 درجہ رفعت کی روشنی مستطیل ہوتی ہے یا مستطیر ہوتی ہے؟ یہ تو ظاہر ہے چونکہ مشاہدات کی بات ہے، اس پہ تو کوئی قرآن یا حدیث کی بات نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس کا مستطیر ہونا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مستطیر ہونا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو اونچائی ہوتی ہے آسمان میں وہ اس کے جو پھیلاؤ ہے اس سے کم ہوتی ہے، یعنی افق پر جو اس کی پھیلاؤ ہوتی ہے اس سے وہ اس کی اونچائی کم ہوتی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور جس وقت اس کی اونچائی زیادہ ہوتی ہے پھیلاؤ سے تو وہ مستطیر ہوتی ہے۔ تو میرے جو مشاہدات ہے، پروفیسر عبداللطیف صاحب نے جو اکابر کی معیت میں مشاہدات کی ہیں، امریکہ کے ڈاکٹر شوکت صاحب نے جو مشاہدات کیے، انگلینڈ کے مولانا ساجد پٹیل صاحب نے جو مشاہدات کیے، دارالعلوم کراچی کے جو اساتذہ ہیں اور تخصص کے طلباء جو ہے نا مطلب ان کے جو مشاہدات ہیں، اس طریقے سے جو مطلب یعنی اور حضرات کے ماشاءاللہ اس سلسلے میں جو ابھی تک ہمیں اطلاعات ملی ہیں، تو ان سب کے مشاہدات کے مطابق 18 درجہ رفعت کی جو روشنی قوس کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کا عرض اس کی افق سے بلندی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم مستطیر کہیں گے تو 18 درجہ رفعت کی روشنی مستطیر ہوتی ہے۔ کیا 15 درجہ رفعت کی روشنی مستطیل ہوتی ہے مستطیر ہوتی ہے؟ بالکل یہ بھی مستطیر ہوتی ہے، لیکن اصل جو مطلب صبح صادق ہم اس کو کہتے ہیں جب پہلا وقفے میں مستطیر روشنی ظاہر ہو جائے اس کو ہم مستطیر مطلب اس کو صبح صادق کہتے ہیں، چونکہ بعد میں تو مستطیر رہتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے بالکل پہلے 2 منٹ 3 منٹ پہلے بھی اس کی روشنی کے حدود نظر آتے ہیں، جیسے کہ وہ قوس نظر آیا تھا اس کے وہ حدود قائم ہوتے ہیں، یعنی وہ مستطیر۔ ہاں اس سے پھیلاؤ کافی ہو چکا ہوتا ہے، روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا 18 درجہ رفعت کی روشنی قوس کی شکل میں ہوتی ہے لمبوتری ہوتی ہے؟ یہ بھی بالکل مشاہدے کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18 درجہ رفعت کی جو روشنی ہوتی ہے قوس کی شکل میں ہوتی ہے، لمبوتری نہیں ہوتی ہے۔ لمبوتری روشنی جو ہے وہ اور ہوتی ہے، جس کے انشاءاللہ بھی تصویر میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بس پتہ چلا کہ 18 درجہ رفعت پر فجر مستطیر یعنی صبح صادق کا ظہور ہو جاتا ہے، اس کے بعد روشنی اس کے طلوع آفتاب تک بڑھتی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے سائیڈ میں اس کی تصویریں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ان تصویروں کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ یہ بائیں طرف کی جو تصویر ہے یہ بالکل وہی تصویر ہے جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ یہ جو آنیچ سرخی نظر آ رہی ہے اصل میں کیمرے کی وجہ سے، کیونکہ کیمرہ جو ہے یہ اصل میں جس وقت اس کو لائٹ کو کیچ کرو تو اس کی لائٹ کی پوزیشن جب بڑھا دیتے ہیں تو اس میں اس قسم کی روشنیاں بھی نظر آ سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس وقت جو ہے نا یہ سرخی اتنی زیادہ مطلب نظر نہیں آتی، کبھی کبھی نظر بھی آ سکتی ہے، کیونکہ میں نے 2 دفعہ اس طرح بھی دیکھا ہے، لیکن یہ مستقل ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس کا جو قوس کا ہونا جو بالکل جیسے بلو آپ کو نظر آ رہا ہے، سفیدی ہے، پھر سفیدی کے بعد کچھ بلیو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے نا اس طرح یہ جو ہے نا پہلی ہوتی ہے اور یہ قوس کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی آپ دور سے جیسے گنبد کو دیکھ رہے ہوں یعنی روشنی کی، اسی طرح ایک گنبد جیسی نظر آتی ہے۔ اور دائیں طرف جو روشنی ہے آپ ذرا دیکھ لیں، بالکل اونچائی کی طرف جا رہی ہے، اس کا جو مطلب جو ہے نا وہ پھیلاؤ ہے وہ کم ہے، اور یہ ابھی تصویر چونکہ چھوٹی ہے، تصویر کو اگر اونچا کر لے تو یہ روشنی اور بھی اونچی جاتی ہے۔ تو یہ روشنی جو ہے مطلب یہ لمبوتری روشنی ہے، مستطیل روشنی بھی اس کو کہتے ہیں، یہ صبح کاذب کی روشنی ہوتی ہے۔ جامعہ رشید کے 2 اساتذہ نے مشاہدات کا ایک الگ نوٹ بھیجا تھا،
مفتی حسین احمد صاحب کو، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں روشنی کوس کی صورت میں تو نظر آئی لیکن نیچے بادل تھے، لہٰذا اس کوس کا صبح صادق ہونا مشکوک ہو گیا، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ روشنی افق پر اکثر طولانی ہوگی یا اکثر عرض۔ اب ظاہر ہے ہر چیز کے لیے ایک فن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر وہ ذرا اس فن کو جانتے یا ریاضی کو جانتے تو بالکل دیکھو نا، یعنی صاف نظر آتا ہے۔ یہ تصویر جو بائیں طرف ہے اس پہ جو سبز لکیر کھینچی گئی ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں تک بادل تھے، تو اب یہ جو بادل اگر یہاں تک بھی تھے تو اس کے اوپر کیسے نظر آ رہے ہیں؟ کوس نظر آ رہا ہے یا لمبوتری نظر آ سکتی ہے؟ وہ لمبوتری نظر ہی نہیں آ سکتی۔ بے شک آپ بادل جو ہے نا وہ یعنی سرخی کا حصہ جو دیکھ لیں وہ بادل ہوں یا اس سے تھوڑا سا اوپر یا بالکل سبز لائن تک بھی اگر بادل ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تو بالکل مطلب اوپر پھر بھی کوس نظر آتا ہے۔ تو بادلوں کا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نیچے بادل ہوں۔ دوسری طرف دائیں طرف آپ دیکھیں، یہ لمبوتری روشنی ہے، تو اس لمبوتری روشنی میں سرخ لائن جو ہے یہ اگر بادل ہوں تو اوپر بھی جو روشنی ہے وہ لمبوتری نظر آئے گی، کیونکہ اس لمبوتری کو آپ جس جگہ پہ بھی کاٹیں گے تو اوپر جو ہے نا وہ مزید وہ لمبوتری ہوتی جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب وہ لمبوتری رہے گی۔ تو لمبوتری بادلوں کی وجہ سے بھی نیچے اگر بادل ہو، ہاں اگر بادل اس کے اوپر پہلے ہوں تو پھر تو ہم نہیں کہہ سکتے، پھر تو ظاہر ہے کہ علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ نیچے بادل تھے، تو نیچے اگر بادل ہوں تو اوپر وہ لمبوتری نظر آئے گی، اور اگر نیچے بادل ہو تو کوس والی روشنی نظر آئے گی۔ جامعۃ الرشید کے اساتذہ نے 4:10 پر تو کون نما روشنی دیکھی تھی، ان کا خیال ہے کہ اس روشنی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس طرح شفق کے مشاہدے میں وہ بتا رہے تھے کہ شفق ابد 21 درجہ زیر افق کے وقت تک بھی غائب نہیں ہو رہا تھا، لامحالہ افق پر کوئی اور چیز اثر انداز ہو رہی تھی۔ ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے کم از کم اپنا مشاہدہ تو ہمیں بتا دیا، کاش اس پر ذرا غور بھی فرماتے تو ان کو یہ بات بالکل سامنے ہو جاتی۔ دیکھو نا، انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ جہاں پر یہ جو سندھ کا علاقہ ہے نیچے والا علاقہ، اس میں انہوں نے مشاہدات کیے تھے، دارالعلوم کراچی کے اساتذہ بھی ساتھ تھے، تو ان نے 4:10 پر تو کون نما روشنی جو دیکھی تھی وہ وہی تو تھی جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے خیال میں وہ جو مستطیر روشنی جو ہوتی ہے 18 درجے والے، وہ چونکہ وہ صبح کاذب ان کو بتایا گیا ہے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ صبح کاذب ہے، تو اس سے پہلے کی روشنی کا، حالانکہ میرے خیال میں ہم جو ریڈیکل لائٹ جس کو کہتے ہیں اس کا امکان تو ہر وقت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ روشنی ہر وقت موجود ہوتی ہے، صرف باقی روشنی ان کو دبا دیتی ہیں کہ جس وقت وہ نظر نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ وہ روشنی موجود ہی نہیں ہوتی، روشنی موجود ہوتی ہے لیکن باقی روشنی ان کو دبا دیتی ہیں۔ البتہ صبح صادق سے کچھ پہلے جو ہے نا وہ اس کی روشنی نسبتاً بڑھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا کیونکہ وہ جو پہیہ مطلب جو ہے نا جیسا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، یعنی زوڈیاک کا جو پہیہ ہوتا ہے وہ جو روشن ہوتا ہے، انعکاسی روشنی جو اس میں ہوتی ہے سورج کے ذرات، سورج کی روشنی سے جو ذرات سے جو منعکس ہوتی ہے، وہ جو روشنی ہوتی ہے وہ اس طرح ایک لمبوتی روشنی بنا لیتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مطلب ظاہر موجود ہوتی ہے، البتہ یہ کہ اس وقت اس کا جو سٹیپر پورشن ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور موسموں کا بھی یہی فرق ہوتا ہے کہ جس وقت وہ زیادہ سٹیپر ہوتا ہے، یعنی زیادہ یعنی افق کے ساتھ عمودی پوزیشن بناتے، اس وقت جو ہے نا مطلب وہ روشنی کا امکان وہ زیادہ ہوتا ہے نظر آنے کو، کہ باقی روشنی کا مقابلہ زیادہ کر سکتا ہے۔ اور اب یہ شفق کے مشاہدے کے بارے میں جو بتا رہے تھے کہ شفق ابد 21 درجہ افق کے وقت بھی غائب نہیں ہو رہا تھا، تو یہی تو امداد الاحکام کا مشاہدہ تھا۔ امداد الاحکام والے نے بھی تو یہی بات کی تھی جس کے بارے میں ان کو بتایا تھا کہ یہی شفق کاذب ہے، تو اس کا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہی شفق کاذب ہی تو تھی، کیونکہ کراچی منطقہ حارہ کے سرحد پر واقع ہے، اس لیے میں بھی اس کو روشنی کسی حد تک نظر آئی۔ نیز شفق حمر اور شفق ابد کے مشاہدے میں ان کو جو شفق ابد 21 درجے بھی غروب ہوتا نظر نہیں آیا، جس کا دورانی 28 افق کے بعد 15 منٹ بنتا ہے، تو وہ بھی یہی بروجی روشنی تھی جس کو شفق کاذب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی اشتباہ امداد الاحکام کے مشاہدات میں بھی نازل ہوا تھا، جس میں 18 افق کے وقت کے بعد 35 منٹ میں ایک ستون نما روشنی غائب ہوتی ہے۔ بس اگر یہ بروجی روشنی شفق ابد کے اتنے قریب ہے تو صبح صادق کے بھی بالعکس اتنی قریب ہونی چاہیے۔ معلوم ہے کہ 4:10 پر نظر آنے والی تکونی روشنی صبح کاذب بھی تھی، چونکہ مئی کا مہینہ اکتوبر کے مقابلے میں مارچ سے زیادہ قریب ہے، تو اس لیے شام کی بروجی روشنی تو زیادہ صاف نظر آئی اور صبح کی کم۔ ہاں، یہ جو ہے نا وہ جو میں نے عربی عبارتیں لکھی تھی منہ الجلیل کی، اور جو ہے نا وہ جو دوسری کتاب ہے شرح دردیر کی، اس میں انہوں نے یہی تو بتایا تھا کہ شتاء کے موسم میں جو صبح کاذب ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے، صبح کاذب
شتا کی روشنی میں ہر وقت یہ نظر نہیں آتا۔ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک تو یہ والی بات ہے کہ جو صبح کاذب ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر آئے، لیکن نظر آ سکتا ہے، نظر آ سکتا ہے۔ کیوں؟ نیچے علاقے جہاں پر اس کی جو سٹیپر پورشن زیادہ آتا ہے وہ خط استوا کے قریب، وہاں پر اس کا امکان پورے سال میں بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو اس کا امکان کم ہوتا جائے گا، یعنی مطلب باقی اوقات میں کم ہوتا جائے گا۔ یعنی بالکل ہی جو اوپر علاقے ہیں جو مطلب منطق غیر معتدلہ ہے وہ جو ہے نا وہاں پر تو اس کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن بہرحال جتنا ہم خط استوا سے اوپر تے جاتے ہیں اس کا امکان کم ہوتا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں اگر مستقل طور پہ بھی نظر آتا ہو تو اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ والی بات ہے کہ یہاں پر ان کے طریقوں کو حاوی کرنا یہ ضروری نہیں۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ جب بھی نظر آئے گا اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور اس کو نظر آ سکتا ہے، کسی کو بھی کسی بھی وقت نظر آ سکتا ہے، کیونکہ روشنی ہمیشہ موجود ہوتی ہے، البتہ چونکہ طولانی روشنی ہوتی ہے، اور حدیث شریف میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب بھی طولانی روشنی ہو تو اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اسی وجہ سے اس کو صبح کاذب کہا گیا ہے۔ تو صبح کاذب ہونے کے لحاظ سے مطلب یعنی کہ وہ یہ زوڈے کا لائٹ بھی ہو سکتی ہے، اور لائٹ بھی دھوکہ دے دے تو وہ بھی صبح کاذب ہوگا، لیکن بہرحال سائنسدانوں نے جو مشاہدہ کیا وہ یہی کیا کہ یہی زوڈے کا لائٹ ہی زیادہ تر اس لائٹ کا سبب ہوتا ہے۔ تو سائنسدان نے صبح کاذب بنائے نہیں ہے، بلکہ صبح کاذب کی علامت کی تشریح کی ہے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انالیسس کی ہے، سائنسی وجہ اس کی بتائی ہے۔ تو سائنسی وجہ تو بہت ساری چیز ہمارے مذہب کے اندر ہیں جو ہم مذہب کے طور پہ مانتے ہیں، لیکن اس کی سائنسی وجہ میں نہیں معلوم ہوتے، تو بعد میں سائنسدان اس کی وجہ دریافت کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، جیسے مطلب بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ بائیں کروٹ نہیں لیٹنا چاہیے، دائیں کروٹ لینا چاہیے، اس میں یہ فائدے ہیں۔ تو سائنسدان نے اگر انہیں بتایا، ڈاکٹر نے بتایا، تو ہم اس کا انکار تو نہیں، یہ تو نہیں کہ ہم ڈاکٹروں کی بات مانتے ہیں، ہم کہیں گے ہم تو سنتی کی بات مانتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ کہ ڈاکٹروں نے اس کی تائید کر لی تو یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ زوڈیکل لائٹ کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ بعض حضرات شفق احمر کے مشاہدات چونکہ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس میں ان کو بہت بری طرح مار پڑتی ہے۔ پہلی دفعہ ہی من کو پتہ چل جائے کہ وہ جو 3 درجے والی بات ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیان 3 درجے، اور شفق احمر اور شفق ابیض کے درمیان جو 3 درجے کا فرق ہے، وہ چونکہ تجرباتی چیز تھی، تو یہ جو ہے نا مطلب ہم نے جو مشاہدات کیے ہیں 12.5 درجے سے لے کے 16.5 تک ہم نے دیکھا ہے، اور شفق احمر کے مشاہدات نسبتاً زیادہ آسان ہیں، لیکن جو کرنا نہیں چاہتے ان کے لیے بہانے سو موجود۔ تو اللہ کرے کہ ان کو توفیق ہو جائے کہ شفق احمر کے مشاہدات کر لے، خود ہی وہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہو بھی سکتے ہیں، البتہ جگہ ذرا ڈھونڈ لے، بہتر ڈھونڈے، جیسے صبح صادق کے لیے اچھا جگہ ڈھونڈ سکتے تو شفق احمر کے لیے اچھی جگہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ کیسے عجیب بات ہے، پتہ نہیں بہانے بناتے ہوئے لوگ کو شرم بھی نہیں آتی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد سرخی رہتی ہے، اس لیے مستند نہیں۔ کمال ہے، انا للہ و انا راجعون۔ 3 ائمہ کرام اور صاحبین کے نزدیک شفق سے مراد شفق احمر ہے، ان کا عشاء کا وقت ہی اس کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ کیا ان حضرات کے نزدیک اگر مستند چیز پر ایک نماز کے وقت کا مدار رکھا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حضرات یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے صبح صادق کی ابتدا تو اہم ہے لیکن اس کا تسلسل نہیں، اس طرح شفق ابیض کی انتہا اہم ہے، اس سے پہلے اس کا وقوع نہیں۔ بعین ہی شفق احمر کی بھی انتہا اہم ہے اور اس کی ابتدائی لمحات نہیں۔ شفق احمر کے غائب ہونے کے وقت یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ شفق احمر غائب ہوئی ہے۔ باقی سرخی سے کیا مراد ہے؟ اگر سے مراد دوسرے عوارض کی وجہ سے سرخی ہے تو اس میں تبدیلی ان عوارض کی وجہ سے ہوتی ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے نہیں، اس لیے ان دونوں کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ آخر کا تو اپنے مشاہدات کے تجربے کے بعد یہ یقین ہے کہ شفق احمر کے مشاہدات شفق ابیض سے زیادہ آسان ہوتے ہیں، البتہ اس کا حساب مشکل ہے۔ یعنی میں نے صاف لکھا تھا کہ اس پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت کا میں بہت زیادہ قائل ہو گیا تھا کہ انہیں شفق ابیض پہ مراد رکھی ہے، کیونکہ شفق احمر کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ 12.5 درجے پر بھی غائب ہو سکتا ہے، 13.5 پر بھی ہو سکتا ہے، 14 پر بھی ہو سکتا ہے، 14.5 پر بھی، 15 پر بھی، 15.5 پر بھی، 16 پر بھی، 16.5 پر بھی غائب ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے 12.5 سے لے کے 16.5 تک اس کو غائب دیکھا ہے، اور یہ ترتیب ایک جیسے نہیں ہوتی۔ پھر میں نے سائنسدانوں سے اس کے بارے میں باقاعدہ اس کے مطلب معلوم کیا کہ آخر اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا وجہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ کہ شفق ابیض جو ہے یہ تمام رنگوں کا مجموعہ ہے، 7 کلرز ان کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے اس پہ موسم اثر انداز نہیں ہوتا، کسی نہ کسی صورت میں یہ موجود رہتا ہے، کیونکہ ہر موسم کا ہر رنگ پر ایک جیسا اثر نہیں ہوتا۔
تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ موجود ہوتا ہے. لہذا شفق ابیض جو ہوتا ہے وہ چاہے گرم موسم ہو، چاہے سرد موسم ہو، چاہے خشک موسم ہو، چاہے تر موسم ہو، ہر موسم کے اندر وہ جو ہے نا اس کے قانون ایک ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا درجہ متعین ہو جائے. جبکہ جو شفق احمر ہے وہ صرف ایک رنگ ہے، اور صرف ایک رنگ پر موسم کا مختلف اوقات میں مختلف موسموں کا مختلف اثر ہوتا ہے. اس لیے وہ جو ہے نا 12:30 سے لے کے 16:30 کے درمیان متغیر دیکھا گیا ہے. اصل میں یہ حضرات اس نتیجے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ حائزون ہو کر مشاہدات کے لیے تیار نہیں. ان نتائج سے ان کی مضمومہ 15 درجہ افق کے شاہ پر زد پڑتی ہے جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک عملی مسئلہ ہے، جو محض ایک دو روز کے مشاہدات کی بنیاد پر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کا ادراک کیسے ہو. جو میں کہتا ہوں جو کاغذوں پہ کاغذ ہے، سیاہوں پر سیاہی ہے یہ ضائع کر رہے ہیں، اس کی بجائے اگر یہ مشاہدات صحیح طریقے سے کر لے، مسلسل کر لے تو زیادہ فائدہ ہو. میں حضرات سے پوچھتا ہوں کہ ان میں سے کسی نے شفق احمر کا مشاہدہ کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے. مطلب ظاہر ہے اگر تحقیق کرنی ہے تو تحقیق تو ہر ڈائمنشن پہ کرنی چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے. یہ نہیں کہ میری بات ثابت ہو جائے. میری بات کی کیا حیثیت ہے؟ میں خدا نخواستہ اگر آپ سب لوگوں کو قائل کر دوں کہ 18 درجے کا وقت صحیح اور 18 درجے غلط ہو، اور مجھے معلوم ہو کہ 18 درجے غلط ہے، تو میں کیا جہنم میں جانا چاہتا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے کیا اپنی قبر خراب کرنی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ احقاق حق ہو جائے، اور حق کے لیے انسان کو ہر وقت اس کا ذہن جو ہے نا کھلا رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو بھی ذہن کھلا رکھنا چاہیے، شفق احمر کے مشاہدات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ یہ مشاہدات مستند ہے. ہاں یہ البتہ یہ ضرور میں پہلے کہتا ہوں کہ 12:30 سے لے کے 16:30 تک غائب ہوتا ہے. لہٰذا اس حساب پر آپ بھروسہ نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے نا شفق ابیض کا انتظار کر لیں. مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے علاقوں میں جہاں پر لوگ جلدی عشاء پڑھتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا ان کو ریلیکسیشن دے تو جلدی مان لیں گے. میں نے کہا میری بات تو نہیں ہے، نہ میرا قانون ہے. میں نے 16:30 تک شفق احمر کو غائب دیکھا ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ حرم عشق جو صاحبین کے مسلک پر عمل کر سکتے ہیں، تو وہ 16:30 تک، کیونکہ جب تک وقت داخل ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے نا آپ اذان بھی نہیں دے سکتے، آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. تو وقت داخل ہونے کا یقین تب ہوگا جب شک نہیں ہوگا، اور شک تو اس میں ہے کہ 12:30 سے لے کے 16:30 تک کسی بھی وقت ہی غائب ہو سکتا ہے. تو شک تو موجود ہے، لہٰذا یقین نہیں ہو سکے گا. تو 16:30 کے بعد ہی آپ عشاء سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں جو میں نے حساب لگایا وہ تقریباً کچھ 8-10 منٹ کا فرق ہی ہے. تو اب 8-10 منٹ کے لیے آپ خواہ قانون کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ 8-10 منٹ مزید انتظار کر لو اور صحیح عشاء کے اوپر نماز پڑھ لو. تو یہ میں اکثر عرض کرتے رہتا ہوں، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ اتنا آسانی سے نہیں مانتے. لیکن ہم ان کے منوانے کے لیے غلط چیز تو نہیں مطلب جو ہے نا وہ ان کو بتا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مشاہدات میں زورا سیارہ کی وجہ سے بھی افق پر ایک قوس کی روشنی نظر آتی ہے، اس لیے 18 درجہ افق پر جو قوس کی طرح روشنی نظر آتی ہے وہ ممکن ہے کسی سیارے کی وجہ سے ہو. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا عجیب بات کرتے ہیں. فرض کرے ایسا ہی ہے، زورا سیارے کی وجہ سے قوس کی روشنی وجود میں آئی، لیکن حضرات کے نزدیک تو 18 درجہ افق کی روشنی صبح کاذب کی ہے، جو حدیث شریف کے مطابق مستطیل ہونی چاہیے. نیز یہ حضرات صبح کاذب کو سورج کی روشنی کا سمجھتے ہیں، اس لیے صبح کاذب بھی ادھر سے نکلتی ہوئی ہونی چاہیے جہاں سے سورج نکلتا ہے. پس 18 درجات زیر افق پر زہرہ سیارے کی قوس والی روشنی اور صبح کاذب کا مجموع افق پر موجود ہوگا. پس افق پر گو کی ذرہ سیارے کی قوس والی روشنی موجود ہو، کیا وہ روشنی صبح کاذب کی روشنی کو ان مقامات پر ختم کرے گی جو مستطیل ہونے کی وجہ سے افق سے بلندی پر موجود ہونی چاہیے؟ اگر نہیں تو کیا دونوں کا مجموع مستطیل روشنی نہیں ہونی چاہیے؟ مثلا دیکھیں، میں آپ کو بات بتا دوں، یہ جو ابھی شکل آپ نے دیکھا ہے، میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو اب شکل آپ نے دیکھا ہے، اب یہ دائیں طرف والی شکل دیکھیں جو صبح کاذب کی ہے. اس میں آپ بالکل اس کے تھوڑے سے افق، کیونکہ دیکھیں نا زورہ سے یار سورج جتنا بڑا تو نہیں ہے، اتنی زیادہ روشنی تو نہیں ہے، تو اس کا جو مطلب یہ ہے کہ پھیلاؤ بھی ہے اتنا ہی ہوگا. تو اب اس صورت میں دیکھیں نا وہ ذرا یہ تھوڑا سا افق سے نیچے ہوا، تھوڑا سا افق سے نیچے، کیونکہ اگر بہت نیچے ہو تو اس کی روشنی افق تک پہنچے ہی نہیں، اور اگر تھوڑا سا نیچے تو اس کا پھیلاؤ کم ہوگا. تو اب یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اب اس کے جو پھیلاؤ ہے وہ اتنا ہوگا کہ بس صرف اس کا جو جڑ ہے اس کو تھوڑا سا اور زیادہ روشن کر لے گی. اور میں ان خدا کے بندوں سے بار بار درخواست کرتا ہوں خدا کا خوف کر لے.
آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ صبح کاذب یہ سورج زہرہ سیارے کے روشنی سے اگر صبح صادق کی طرح دکھائی دے سکتا ہے تو وہ حدیث شریف کہاں گئے جس میں مستطیر روشنی کو بنیاد بنایا گیا ہے؟ تو چاہے کسی وجہ سے مستطیر ہو تو اس میں تو یہ بات ہے نہیں کہ زہرہ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے ہو، تو وہ تو مستطیر اگر نظر آ گیا تو وہ تو ساری تھیوری آپ لوگوں نے خراب کر دی۔ انا للہ و انا راجعون۔ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے خدا کے بندو؟ اللہ جل شانہ آپ کو سمجھ عطا فرما دے۔ تو یہ والی بات جو ہے نا، مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ صرف اور صرف ایک وسوسہ ہے جو شیطان نے ان کو ڈالا ہے، ورنہ کیا ہے؟ پس کیا زہرہ کی روشنی کی وجہ سے صبح کاذب مستطیروں کی وجہ باوجود مستطیر نظر آ سکتی ہے؟ دوسری بات، زہرہ سیارے کی روشنی سورج کی روشنی مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اس لیے اس کی کوس افق سے بہت قریب ہونی چاہیے، گویا کہ صبح کاذب کی جو جڑ ہے اس کو کچھ زیادہ روشن کر دے اور کچھ نہیں کرے گی۔ یہ سب کچھ اس صورت میں ہوگا جب زہرہ سیارہ بقول نظرات کے افق سے نیچے ہوگا، لیکن اس کا اثر افق پر کوس کی شکل میں ہوگا۔ اگر زہرہ سیارہ افق پر موجود ہو تو پھر تو بات ہی دوسری ہے، کیوں اگر اس کی روشنی صبح کاذب کو ختم کرے تو ان کا دعویٰ بیکار ہو جاتا ہے کہ صبح کاذب ہمیشہ نظر آنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں تو روشنی پھر بھی مستطیل ہی نظر آنی چاہیے۔ ایک بات ذرا دل پر پتھر رکھ کر مجھے کرنی پڑتی ہے کہ جب نبوی زبان اطہر سے صبح کاذب کے بارے میں فرمایا گیا کہ مستطیل ہوتی ہے، تو کسی اور وجہ سے مستطیل کیسے ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا خدا کا خوف کیا جائے، اپنی مضمون بات کو ثابت کرنے کے بعد کہاں تک لے جا رہے ہیں؟ انا للہ و انا راجعون۔ بعض حضرات کچھ علماء کرام کے 20-25 سال کے مشاہدات کا ذکر کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے صبح صادق کو ہمیشہ 48 ظرفت کے اوقات کے مقابلے میں تاخیر سے دیکھا، اس لیے وہ سحری تاخیر سے کرتے رہے ہیں۔ ان بزرگوں کی غایت احترام کے ساتھ عاجزانہ غرض ہے کہ مشاہدات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ مشاہدات جو اپنی حالت میں لوگ عام طور پر کرتے ہیں، ان میں مشاہدات کرنے کے لیے جن احتیاطوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھی جاتی۔ مثلا آج کل ہر جگہ مصنوعی روشنیاں عام ہیں، اس لیے مشاہدات کے صحیح نتائج حاصل کرنے کے لیے کافی تگودود کرنی پڑتی ہے۔ مصنوعی روشنی کے اثر سے پاک جگہوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں نے بھی کیا تھا اور دارالعلوم کے علماء کرام و کراچی کے کابرین علماء نے بھی کیا تھا، کیونکہ مصنوعی روشنی کی وجہ سے صبح صادق کا مشاہدہ اس طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کی ابتدائی روشنی مصنوعی روشنی کی وجہ سے نظر نہ آئے تو ایک طرف عام مشاہدات کے نتائج میں اور ایک طرف خاص مشاہدات جن میں کئی علماء کرام ایک جگہ وقت میں انتہائی اہتمام اور احتیاط کے ساتھ مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اگر ان دو قسم کے مشاہدات والوں میں اختلاف پایا جائے تو ترجیح کن کے مشاہدات کو حاصل ہوگی؟ ایک خالی ذہن شخص کے لیے اس کا جواب تلاش کرنا مشکل نہیں۔ دوسری طرف جو عام مشاہدات ہیں ان کا باقاعدہ چونکہ ریکارڈ نہیں رکھا جاتا، ان کی تفصیلات ہوتی ہے کہ ان کا جائزہ لیا جا سکے۔ ایک بات البتہ ہے کہ اگر کوئی خود مشاہدہ کرے اور اس کو غلطی بھی ہو جائے اور اس کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں تو معذور ہے، کیونکہ تحری کا اصول یہاں پر آتا ہے۔ تو جو تحری کر رہا ہے تو تحری میں اگر غلطی ہو جائے، جیسے کوئی قبلہ معلوم کرنا چاہے تحری کے طور پر، اس کو غلط ڈائریکشن کا اندازہ ہو جائے اور وہ غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہا ہو اور بعد میں اسے پتہ چلے قبلہ تو اس طرف نہیں تھا، تو اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ اس نے اس وقت تحری کی تھی۔ تو اس طرح اگر صبح صادق کا کوئی مشاہدہ کوئی خود کر رہا ہے، اس میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ انشاءاللہ معاف ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اصول بنانا چاہتا ہے کہ میں اس پر پھر بعد میں نقشے بنانا شروع کر لوں، تو اتنے سارے لوگوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تو پھر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ احتیاط یہی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں پر مشاہدہ کیا جا سکے۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ وہ مشاہدہ صرف ایک دن 2 دن کا نہیں ہو، مسلسل کئی دنوں کا ہو، اور باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھا جائے اور اس کا مطلب جو ہے نا وہ باقاعدہ تجزیہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا اس نتیجے کو مشتہر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے علماء کرام نے کیا ہے۔ لیکن اگر اس کے ایک اصول وضع کرنے کے تو پھر عام مشاہدہ نہیں بلکہ خاص مشاہدہ کرنا پڑے گا، یعنی اس میں تمام احتیاطوں کو برقرار لاتے ہوئے جملہ تفصیلات کی افاد کے سامنے اعلان ہوگا کہ اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہو سکے، ورنہ ان مشاہدات کی وجہ سے بزرگوں پر کوئی الزام تو نہیں دھرا جائے گا، لیکن ان کے فنی معاملات میں استعمال کرنے سے عذر کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ بگوی صاحب نے ایک استفتاء کیا ہے علماء کرام سے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ صبح کاذب جس کا ذکر ایک حدیث شریف میں یوں آتا ہے، بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے اور نہ فجر مستطیل صبح کاذب، بلکہ تم فجر مستطیل صبح صادق تک کا پیو سے مراد بروجی روشنی ہے۔ دوم، اس کی رد میں زید کہتا ہے کہ درج ذیل وجوہ کی بنا پر شرن بروجی روشنی کو صبح کاذب سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ بروجی روشنی سال میں صرف 2 ماہ 15 اگست سے 15 اکتوبر تک نظر آتی ہے، اور وہ بھی صبح صادق سے بہت پہلے، لہٰذا سال کے باقی 10 مہینوں میں جس روشنی کا کوئی وجود ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے منع کرنے کا کیا مطلب، خصوصاً جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی میں رمضان مبارک ان دنوں میں آئی نہیں۔ لہٰذا بروجی روشنی کے علاوہ کوئی دوسری روشنی تھی کہ جس کے ظاہر ہونے فرض بلال دنوں کو اذان دے کر صبح صحابہ کو جگاتے تھے، اور یہ وہ روشنی جس کے بارے میں علامہ شامی لکھتے ہیں
کہ صبح صادق سے 3 درجے پہلے مدینہ منورہ میں 12-16 منٹ پہلے قبل صبح صادق کا روز ظاہر ہوتی ہے، اور یہ وہی قدرتی اور مختصر سا سہولت کا وقفہ ہے جس کے مطابق ہمارے ہاں 15-20 منٹ کے بعد نماز پڑھنے کا معمول ہے۔ سوال یہ ہے کہ شرعی نکتہ وضاحت سے آیا بروج روشنی پر صبح کاذب کی تعریف آتی ہے یا وہ روشنی جو مطابق علامہ شامی صبح صادق سے 3 درجے پہلے افق شرقی پر نمودار ہوتی ہے؟ اس بارے میں اپنے عالمانہ رائے سے مستفید با کر معجور فرمائے۔ واہ جی واہ، استفتاء ہو تو ایسا ہو۔ یہ استفتاء نہیں ہے بلکہ مفتی کے منہ میں اپنا مطلوبہ فتویٰ ڈالنے کی کوشش ہے۔ کیا استفتاء ایسا ہوتا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہوتی کہ علماء کرام کو بروجی روشنی کی صحیح کیفیت بتا کر پوچھا جاتا کہ اس قسم کی روشنی کیا صبح کاذب کی تعریف میں آتی ہے؟ نہیں۔ دوسری بات ہے کہ کیا ہمیشہ صبح کاذب نظر آنی چاہیے یا نہیں؟ اس کا تفصیلی جواب اس کتاب میں دیا گیا ہے، اور فقہا کی 2 تحریریں بھی پیش کی گئی ہیں کہ شمالی علاقوں میں شتائن سردی کا موسم میں نظر آتی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ کی عبارت پر ہی اگر اس کا فیصلہ کرنا ہو تو علامہ شامی رحمۃ اللہ کی عبارت میں نہیں لکھا گیا کہ صبح صادق 15 ظروف کے مطابق ہوگی۔ کوئی ہمیں دکھا دے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ اپنی طرف سے خواہ جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل بنتے ہیں۔ کہاں پر لکھا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ نے کہ صبح صادق 15 درجے پر کسی ظروف پر ہوتی ہے؟ بلکہ ہم نے تو ثابت کیا علامہ شامی رحمۃ اللہ کے قول کا فائدہ 15 ظروف کے قائلین کو نہیں مل سکتا، کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عمل صبح صادق کے بارے میں 18 درجے 19 درجے ظروف کے مطابق ثابت کیا جا چکا ہے۔ پس علامہ شامی رحمۃ اللہ کی مذکور عبارت کے مطابق صبح کاذب 21 یا 22 پر ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اور یہی میرے خیال میں ان کو ہوا تھا جو ہے نا وہ، یعنی شفق کاذب 21 درجے کا، اور 4:10 پر تو نما روشنی جو جامع رشید والے بزرگوں کو معلوم نظر آئی تھی، تو اسی طرف اشارہ تھا۔ مستفتی اگر صبح کاذب سے مراد یہی کسی 22 درجے کے وقت لینا چاہتا ہے تو یہ بروجی روشنی کے اوقات کے ہی قریب ہے۔ اگر اس سے مراد صبح کاذب کا 18 ظروف کے مطابق لینا ہے تو علامہ شامل رحمۃ کی عبارت سے ان کا مطلوب ہونا کوئی ثابت کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ نے جو فنی نکات بیان کی اس کی کیا ضرورت تھی؟ دین تو بہت سادہ ہے، کیا یہ معقول کو منقول پر ترجیح دینا نہیں ہے؟ کمال ہے، کیسے سوال کیا ہے؟ اس سے کس نے انکار کیا ہے کہ دین سادہ ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی براہ راست مشاہدہ کرے تو اس کو کسی قسم کے فنی مباحث کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نمازوں کے اوقات کا حساب کر کے نقشہ بنانا ہو تو اس کے لیے فن کی جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا احسن الفتاویٰ جلد 2 میں یہ سارے فن کی چیزیں نہیں ہیں؟ تو یہ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ اعتراض مفتی رشید صاحب پر کر رہے ہیں۔ انا للہ، ایک طرف مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ اس حد تک وہ کر دیتے کہ دوسرے مفتیوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، ہاں جی، اور جو علم کے اندر اختلاف ہوتا ہے اس کی بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ دوسری طرف آپ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ اصل فتاویٰ جلد 2 میں یہ جتنے فنی قوانین موجود ہے تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ دین تو بہت سادہ ہے۔ یہ درجات کی جو بات ہے یہ بھی تو فنی ہے۔ پھر فنی طور پر ان مشاہدات کو پرکھ کر ان سے فنی اصول اخذ کرنا یہ بھی فن کی بدولت ہے۔ فقہ المدارس میں جو کی کتاب فہم الفلکیات پڑھائی جاتی ہے، فن ہی کے تو پڑھانے کے لیے پڑھائی جا رہی ہے، یا کوئی بھی کتاب پڑھائی جا رہی ہو۔ جو حضرات یہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ بھی تو درجات ہی کی بات کر کے فنی مباحث کو تو جڑ رہے ہیں، تو اپنے لیے تو جائز ہے، دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں ڈوبتے کو تنکے کے سہارا۔ اب دوسری طرف سے آ رہے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں، ان کا مطلب یہ کہ آپ نے شامی رحمۃ اللہ کے قول کو فنی طور پر غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ حضرت شریعت اور فقہ کے بڑے عالم ہیں، ان کی بات کو محض فن کے بلبوتے پر رد کرنے کا آپ کو کیا اختیار حاصل ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اب کل کی بات ہو گئی۔ انصاف سے کام لینے کی شرط پر آپ غور فرمائیں کہ ہم نے حضرت کے فرمودہ حصے میں کون سے حصے کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا فائدہ ہی ہمیں ملتا ہے، ہم اس کو کیوں رد کریں گے؟ حضرت رحمۃ اللہ جب سفر کا حساب اور نصف نہار شرعی کا حساب کرنے کے لیے وقت فجر کا استعمال کرنا چاہتے تو کیا وہ صبح صادق کا استعمال کرے یا صبح کاذب کا؟ تھوڑا سا اپنے آپ سے پوچھیں اور دل سے بات کرے، استفت قلبک۔ ہاں جی، ظاہر شرعی دلیل تو صبح صادق کے وقت سے نکلے گی، کیونکہ صبح کاذب کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اب اگر اس کے باوجود ان کا محسوبہ فجر کے وقت جو اس اصول کے مطابق 19 ظرف کے مقابل نکلتا ہے تو اپنی طرف سے اس کو صبح کاذب کہنے کی جرت کرنے والے حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ اختلاف کرنے والے ہمیں یا وہ؟ یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ کہہ دیں کہ یہ صبح کاذب ہی ہے، اصل میں صبح صادق اس کو مطلب جو ہے نا وہ صبح کاذب کو محققین جو ہے نا وہ مطلب صبح صادق کو صبح کاذب کہتے ہیں یا وہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو احتیاط والی جو بات ہے وہ حضرت نے خود بیان کی، 2 منٹ کی احتیاط کافی ہے، کیونکہ 58 منٹ آتا تھا
شام کے لیے، تو فرمایا کہ اچھا 1 گھنٹہ اگر ہو جائے تو 2 منٹ کی احتیاط کافی ہے۔ اب اگر 1 گھنٹہ پہلے کوئی جو ہے نا وہ زوال سے پہلے جو ہے نا وہ اگر روزہ رکھنا شروع کر لے تو ان کا روزہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر ایک شرعی بات کے لیے انہوں نے کیا ہے، لہٰذا شرعی بات کے لیے تو شرعی دلیل ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا سلم منصور صاحب، یہ ماشاء